کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہینا اپنے امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی اور ثنا جو کہ ابھی اٹھی تھی اور اسی واقعے میں گم تھی اور اس رات والے واقعے سے نکل نہیں پائی تھی. تو اب دیکھتے ہیں آگے اس کے ساتھ کیا ہوا. امی اور ہینا کچن کے اندر باتیں کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں. امی ہینا کو بول رہی تھی کہ آج ثنا کو کیا ہو گیا، وہ اٹھی نہیں. ابھی تک میرے کانوں میں یہ دونوں کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں. میں رات والے واقعے میں ابھی تک گم تھی اور سوچ رہی تھی کہ وہ سب کیا تھا، میرا خواب یا میرا وہم. ابھی اسی سوچ میں تھی کہ سیدھے کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی کہ کسی نے سر پہ ہاتھ پھیرا. میں فوراً پلٹی تو دیکھا امی کا ہاتھ تھا جو ممتا بھری لہجے میں مجھ سے بول رہی تھی کہ میری بیٹی آج اتنی دیر سے کیوں اٹھی، تمہاری طبیعت تو صحیح ہے نا؟ امی کا ہاتھ لے کر میں نے چوما اور کہا امی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس رات سو نہیں سکی. کیوں بیٹی، کیا ہوا؟ امی نے پریشانی سے پوچھا. میں نے بات کو ٹال دیا یہ بول کے کہ امی نیا گھر ہے، ابھی عادت نہیں مجھے. امی مسکرائی اور میرے ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا کہ اٹھو، ناشتہ تیار ہے. ہم تینوں نے ناشتہ کیا. ابو جا چکے تھے. میرے اٹھنے تک ناشتہ ہو چکا تھا ہمارا اور ہم تینوں ہی گھر کی صفائی اور اس کی سجاوٹ میں مصروف ہو گئے. صفائی کرتے کرتے امی سے پوچھا میں، امی کیا ہم کسی اور جگہ یا کسی اور گھر میں منتقل نہیں ہو سکتے؟ امی جو کہ اپنے کام میں مصروف تھی، اپنی مصروفیت میں ہی رہتے ہوئے ہی مجھ سے سوال کرنے لگی کہ بیٹا کیا ہوا جو تم ایسی بات بول رہی ہو؟ اس گھر میں آخر ایسی کیا برائی نظر آ گئی تم کو؟ اچھا تو ہے، اور کیا چاہیے تم کو؟ ہینا جو کہ ہماری باتیں سن رہی تھی بیچ میں بول پڑی کہ کیوں ثنا باجی، کیا ہوا؟ رات بھر آپ سو نہیں سکی اس لیے آپ ایسا بول رہی ہیں؟ نہیں ہینا، بات نیند کی نہیں ہے. خیر، میں نے مسکراتے ہوئے روم سے باہر آ گئی اور اپنی کتاب پڑھنے لگی. دن کے 2 بج رہے تھے. میں اپنی بک پڑھ کے فری ہوئی تو پورے گھر کا جائزہ لینے لگی. یہ گھر دیکھنے میں ایک پراسرار جگہ سے کم نہیں تھا. اس گھر میں 5 روم تھے. مین دروازے سے اندر آتے ہی سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ 2 روم تھے. سامنے ایک بڑا ہال تھا، پھر آگے جا کے سیدھے ہاتھ پہ ایک کچن، ایک روم، اور الٹے ہاتھ پہ سیڑھیاں تھیں جو کہ چھت پہ جاتی تھیں. اور انہی سیڑھیوں کے نیچے ایک چھوٹا سا اسٹور بنا ہوا تھا. اس اسٹور کے دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا تھا. میں نے امی سے پوچھا کہ امی یہ اسٹور کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ تو امی نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے، اور شاید کیا معلوم اس کی چابی تمہارے ابو کے پاس ہو. مجھے تجسس جاگنے لگا میرے اندر کہ آیا کہ میں دیکھوں اس اسٹور کے اندر ہے تو کیا ہے جو کہ بند ہے. اس کا لکڑی کا دروازہ بھی بہت عجیب طرز کا تھا، بہت پرانے زمانے کا. دل تو چاہا کہ اس دروازے کا تالا توڑ کے میں اندر دیکھوں کہ آخر کیا ہے. جب تمام رومز کے دروازے کھلے ہیں، ساری چیزیں کھلی ہیں، تو یہ اسٹور ایسا کیا ہے اس کے اندر کہ اس کی چابی ہم کو نہیں ملی، یا اس کی چابی دی نہیں گئی؟ اور اگر اس کے اوپر تالا جو لگایا گیا ہے وہ اتنا موٹا اور بہت وزنی تالا لگایا گیا تھا
جیسے گویا کسی کو اندر باندھ کے رکھا گیا ہو۔ کچھ دیر اسٹور کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد میں اوپر سیڑھیوں سے چڑھتے چڑھتے چھت پہ آ گئی۔ ہوا اچھی چل رہی تھی لیکن دھوپ بہت تیز تھی۔ میں زیادہ دیر چھت کے اوپر نہیں رکی، البتہ اپنے آس پاس کا ماحول دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے آس پڑوس کے گھر بھی دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل ویران تھے، اور بہت عجیب لگا مجھے کہ یہاں صرف اس بیچ والے گھر میں ہم ہی آباد ہیں اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بازار بھی بہت دور تھا ہمارے گھر سے،